خالد بن ولید کو ایک جاسوس نے خبر دی۔ قسط نمبر 2 اسلامی تاریخ۔ رومیوں کا لشکر شام کے وقت پہنچا اور مسلمانوں کے سامنے خیمہ زن ہو گیا۔ خالد بن ولید نے رات کے لیے بہت زبردست حفاظتی انتظام کیے، خصوصاً انہوں نے خواتین کو خیموں کے گرد کافی پہرہ دار مقرر کیے تاکہ اگر شبخون مارا جائے تو اس کا تدارک ہو سکے، مگر رات کو کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ کسی طرف سے بھی شبخون مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ رومیوں کے پڑاؤ میں حسب دستور کافی رات تک شراب کا دور چلتا رہا۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد کے پیش نظر انہیں اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا اور شاید وہ پہلے ہی فتح کا جشن منانے لگے تھے۔ مسلمانوں نے اسی رات بہت کم آرام کیا۔ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد اس لشکر میں موجود تھی۔ وہ سب کے سب تمام رات توبہ و استغفار اور تسبیح و درود میں مصروف مسلمانوں کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح کو نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد بن ولید نے صف ترتیب دی۔ رومی بھی کیل کانٹے سے راستہ ہو کر مقابلے پر آئے۔ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھوڑے رانوں سے نکلے جاتے تھے، تلواریں بے نیام ہونے کے لیے بے چین تھے۔ حملے کا حکم ہوا تو مسلمان شیروں کی طرح دشمن میں جا پڑے۔ ایسے گمسان کا رن پڑا کہ زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ جو سوار تجربہ کار تھے اور لڑائیوں میں پہلے بھی شریک ہو چکے تھے، وہ سنبھل کر حملے کر رہے تھے، لیکن وہ جوان جن کا یہ پہلا موقع تھا، انہیں آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہ تھا اور خیال تھا تو بس یہ ایک بھی دشمن کا سپاہی میدان میں زندہ بچنے پائے۔ نوجوان ابان کی تلوار بجلی کی طرح کون رہی تھی۔ اس نے کچھ ایسی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ جوان سرداروں نے جنگ کو ترجیح دی تھی۔ ان کا مشورہ کامیاب ہوا اور دوپہر ڈھلے رومی لشکر کئی ہزار لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو مسلحاً بھاگنے والوں کے تعاقب سے روک لیا، لیکن اس وقت تک ابان رضی اللہ تعالی عنہ رومی سپہ سالار قیلان تک پہنچ چکا تھا۔ قیلان نے لشکر کو بھاگتے دیکھا تو وہ خود بھی بھاگنے کی فکر میں لگ گیا۔ اس وقت ابان کے ساتھ 4-5 اور جیالے تھے۔ وہ سب ریلا کر کے قبیلان کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے بھاگ نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن ابان کے 2-3 وار کے اس کے شانے پر ایسے پڑے کہ قیلان بے دم ہو کر زین سے لٹک گیا اور ابان نے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب مسلمان فتح سے سرشار ہو کر اپنے خیموں کی طرف واپس ہوئے۔ قیلان کا سر ابان کے قبضے میں تھا۔ اس غیر متوقع جنگ میں فتح کی وجہ سے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بے حد مسرور تھے۔ اب وہ اپنے جیسے کے باہر بیٹھے تھے۔ 12,000 کے مقابلے میں 5,000 کی کامیابی اس قدر شاندار تھی کہ خالد بن ولید خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، اور پھر جب رومی سپہ سالار قیلان کا سر ان کے قدموں میں ڈالا گیا تو ان کی مسرت کا عالم دیدنی تھی۔ کبھی وہ سر کو دیکھتے اور کبھی سر لانے والے جوان کو۔ ان کے تمام سردار ابان کو تحسین بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید کھڑے ہوتے ہوئے ابان سے بولے، خوش نصیب، کیا نام ہے تمہارا؟ ابان نے جواب دے کر نظریں جھکا لی۔ کس علاقے سے تعلق ہے تمہارا؟ طائف کی چونی سے میرا انتخاب ہوا ہے۔ طائف؟ خالد مسرت سے بولے، سبحان اللہ، طائف کی زمین پہلے ہی تبرک تھی۔ میں اس مقدس زمین کے بہادر جوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ابان بیچتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ خالد نے پوچھا، ابان کس عہدے پر فائز ہو؟ جس سوار دستے سے ابان کا تعلق تھا اس کا سردار وہاں کھڑا تھا، چنانچہ ابان کے بجائے اس نے جواب دیا۔